گیا کہ حضرت اس متعلق ارشاد فرمائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں سب سے پہلی بات کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا یہ سخت ناجائز، حرام، فسق اور بدعت ہے۔ اور اگر ہم بعض صورتیں دیکھیں تو علماء نے بیان فرمایا کہ بعض صورتوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی گستاخی کرنا کفر ہے، اور جو گستاخی کرے ایسا کرنے والا شخص جو کہ یہ سخت گناہگار، مستحق عذاب نار یعنی کہ جہنم کے عذاب کا وہ مستحق ہے، اور وہ شخص فاسق بھی ہے اور گمراہ بھی ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ سلام کرنا، کلام کرنا اور دیگر کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا یہ کسی بھی صورت جو کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اس وقت تک یعنی جو صحابہ اکرام کا گستاخ ہے اس شخص سے اس وقت تک قطع تعلقی اختیار کرنا ضروری ہے جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز آ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو پھر اس سے سلام کرنا بھی جائز ہے، کلام کرنا بھی جائز ہے، اس سے تعلقات رکھنا بھی جائز ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین جل وعلا نے پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 68 اس میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور جو تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیرات احمدیہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ بد مذہب اور فاسق اور کافر ہیں، ان کے پاس بیٹھنا یہ منع ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو گستاخ ہو، چونکہ وہ فاسق ہوتا ہے، وہ ظالم ہے، وہ بد مذہب ہے، اور بعض صورتوں میں جو کہ وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کلام کرنا بھی منع، اس کے ساتھ سلام کرنا بھی منع، اس کی صحبت اختیار کرنے کو بھی جو کہ علماء نے منع کی لکھا ہے، لہٰذا اس کی صحبت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی بہت ہی پیاری روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے آپ سے دور کر دو، کہیں وہ تمہیں جو کہ گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو لہٰذا یہ فاسق لوگ ہیں، کبھی اندیشہ ہے کہ وہ گمراہ کر دیں، کبھی اندیشہ ہے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں، تو لہٰذا اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے ہر طرح کا میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کی قطع تعلقی چاہے زبانی ہو چاہے عملی ہو، ہر قسم کی قطع تعلقی جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخ کے متعلق شرح عقائد میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا یہ گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گالی دینا یعنی ان کو گالی دینا، طعن کرنا اگر دلیل قطعی کے مخالف ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قذف کی تہمت لگانا، تو یاد رکھیں یہ کفر ہے۔ جو قذف کی تہمت لگائے تو وہ کفر ہے، وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا یہ فسق اور بدعت ہے، یعنی شان میں گستاخی کرنے والا یہ فاسق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں یہ بات بہت ہی بڑی ہے کہ آپ نے اپنی پیاری آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار کیا۔ آپ صحابی ہیں تو لہٰذا صحابہ اکرام چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، صحابیات بھی شامل، صحابہ اکرام بھی شامل، تو ان میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی کرنا، یاد رکھیں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں گستاخی کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، ظالم ہے، اس کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، ہر قسم کے تعلق کو جو کہ وہ ختم کرنا چاہیے، زبانی طور پر بھی اس کا اقرار کرنا چاہیے اور عملی طور پر بھی جو کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی اسلام ہمیں جو کہ وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گستاخوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا
یہ ہمارے لیے بڑی ضروری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے